آج ہمارے گیسٹ ہیں جی ڈاکٹر زرق خان. ویلکم ٹو دا شو سر. Thank you for inviting me over. تھینک یو سر. سر اپنے بارے میں کچھ بتائیے. To begin with, میرا نام ڈاکٹر محمد زرق خان ہے. میں ضلع پشاور میں پچھلے 25 سال سے رہائش پذیر ہوں اور میں اس وقت بطور میڈیکل آفیسر پشاور جنرل ہاسپٹل PGH میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہا ہوں. آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کویشچن کروں گا آپ سے کہ سر اوور آل کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ڈاکٹر جو یہ پروفیشن ہے یہ بیسکلی ایلیٹس کا پروفیشن بنتا جا رہا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس محنت کر رہے ہیں اور جو اپنا MD-CAT اچھے نمبروں سے کلیئر کر لیتے ہیں تو ان کو آپ کو آگے جا کے پتہ بھی ہوگا کہ وہ بڑے آرام سے سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ لے لیتے ہیں. تو سرکاری میڈیکل کالج میں میرے خیال میں آپ کے 5 سال میں بھی چند لاکھ یعنی 3-4 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں آئے گا. پھر وہاں اگر آپ سیلف فائنینس میں بھی جا رہے ہیں سرکاری میں تو آپ کا خرچہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں آتے ہیں، وہی کینڈیڈیٹ کی بات ہے، اگر اس نے زیادہ محنت نہیں کی ہے، اس کے مارکس کم آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جاتے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز آر کوائٹ ایکسپینسو. تو کیا ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والا بچہ کین ہی بی اے ڈاکٹر؟ ڈیفینیٹلی ہی کین بی اور شی کین بی. لیکن بات وہی ہے کہ پرائیویٹ اسکولس میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو سب کچھ اسپون فیڈ کیا جاتا ہے تو ان کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح سے اگر آپ نے کانسیپٹ سمجھنے ہیں، اگر آپ نے اپنا بیس اسٹرانگ رکھا ہوا ہے سب کچھ، تو وہ آپ کو پرائیویٹ اسکولس میں اسپون فیڈ کر کے دے دیا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کی وہ محنت کم ہو جاتی ہے. اگر وہی اسٹوڈنٹ آپ کسی سرکاری اسکول میں ڈال لے تو وہاں اس کو دگنی محنت کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج کی بات ہم نہیں کریں، سرکاری کی بات کریں جی تو وہ وہاں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ اگر میں اس طرح تھوڑا سا اور اس کو نیرو ڈاؤن کروں کہ آپ کے بیچ میں کیا کتنے اسٹوڈنٹ تھے اور ان میں کتنے سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے؟ ٹو بی آنیسٹ میرے اپنے بیچ میں تو کوئی بھی سرکاری اسکول سے نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. سب نے پرائیویٹ اسکول سے پڑھا تھا اور پرائیویٹ اسکول سے وہ آئے تھے، ان سے ان کا تعلق. صحیح. ہاں وہ تو خیر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو پرائیویٹ میڈیکل کالج ہوں گے وہاں ظاہری بات اس طرح کے لوگ وہ کلاس شاید نہیں آ سکتی اس پرائیویٹ میں تو نہیں آ میں. جی سکتی ہے لیکن سرکاری میں سرکاری میں آ کوئی سکتی مسئلہ نہیں ہے. وہاں ٹھیک ہے. آپ کو منسٹر کا بیٹا بھی مل سکتا ہے اگر اس نے ٹھیک ہے. پڑھائی کی ہے جی اور تانگے والے کا بیٹا بھی بیٹا آپ کو وہ مل مل سکتا ہے اگر اس نے محنت کی ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں سر ایک اسٹوڈنٹ جس نے FSC کیا ہو تو اس کے لیے کیا پروسیسز ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے؟ پروسیس تو یہی ہے کہ FSC کرنے کے بعد آپ نے MD-CAT دینا ہوتا ہے. اگر اس میں آپ کے میرٹ میں مارکس آ جاتے ہیں تو پھر آپ شفل کر جاتے ہیں انٹو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل کالجز. تو اگر آپ کسی بھی میڈیکل کالج میں آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے اگین آن یور افورڈیبلٹی ایشوز اینڈ ایوری تھنگ، تو پھر آپ نے ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ 5 سال گزارنے ہوتے ہیں. آپ نے 5 سال پڑھائی کی، آپ نے ایگزامس کلیئر کیے ہیں تو اس کے بعد آپ نے فیلڈ میں آنا ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے ایز ہاؤس آفیسر، HO جیسے ہم کہتے ہیں. تو HO 1 سال کے دوران کے لیے ہوتا ہے، دورانی کے لیے ہوتا ہے. اور ہوتا یوں ہے کہ آپ نے 6 مہینے سرجیکل اینڈ الائیڈ میں گزارنے ہوتے ہیں اور 6 مہینے میڈیکل اینڈ الائیڈ میں گزارنے ہوتے ہیں. تو 1 سال کا یہ دورانی ہوتا ہے. اس کے ختم ہونے پہ آپ اگر کسی پرائیویٹ میڈیکل کالج میں لیکچرر کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو آپ ایز ڈیمانسٹریٹر کام کریں گے، اور اگر آپ کسی ہاسپٹل میں کام کریں گے تو بطور میڈیکل آفیسر کام کریں گے. پھر یہی میڈیکل آفیسر آگے جا کے اگر پارٹ 1 جسے ہم کہتے ہیں پارٹ 1 ایگزامینیشن آپ کلیئر کر کے تو آپ TMO ٹریننگ میڈیکل آفیسر بن جاتے ہیں. ٹریننگ میڈیکل آفیسر کا اپنا دورانیہ ہوتا ہے. کوئی فیلڈس 4 سال کے ہوتے ہیں، کوئی فیلڈس 5 سال کے ہوتے ہیں، اور اب کچھ فیلڈز آ گئے ہیں جو 8 سال تک چلے گئے ہیں، جو سپر اسپیشلٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں. تو 8 سال کے اختتام پہ یا 4 سال یا 5 سال کے اختتام پہ آپ جو ہیں ایک کنسلٹنٹ کے طور پہ ابھرتے ہیں. پھر کنسلٹنٹ کے اپنے لیولز ہوتے ہیں، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر. تو وہ پھر بات کی باتیں ہیں، ان کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے کتنے ریسرچ پیپرز لکھنا ہوتا ہے وہ سب کچھ. لیکن جونیئر ڈاکٹر کی لیول کی بات کی جائے تو TMO تک جو ہے وہ جونیئر ڈاکٹرز ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ریٹرن آن انویسٹمنٹس کی بات کریں تو ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج اور سرکاری میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بننے پر کتنا خرچ آتا ہے
اور یہ بتائیں کہ ایک ہاؤس آفیسر کی پہلی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ تو اگر بات کی جائے انویسٹمنٹ کی اور ریٹرنز کی، تو پہلی بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے، بلکہ ڈاکٹر بننا ایک خدمت کا کام ہے۔ تو اس پہ اگر آپ جتنی محنت کریں اور جتنا پیسہ لگائے تو وہ کم ہے۔ تو لیکن اگر فگرز کی بات کی جائے تو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز میں آپ کا خرچہ جو ہے وہ پورے 4-5 سال میں بمشکل سے 2-3 لاکھ 4 لاکھ سے زیادہ نہیں آئے گا اگر آپ میرٹ پہ ہوئے ہیں۔ اور اگر پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بات کی جائے تو پرائیویٹ میں 5 سالہ جو MBBS کا کورس ہے اس کا خرچہ آپ کا ٹھیک ٹھاک سے بڑے آرام سے 90 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک آج کل خرچہ آ رہا ہے۔ اور جو اس کی ریٹرن ہے تو جو پہلی سیلری آج کل ایک HO ہاؤس آفیسر لے رہا ہے تو وہ سرکاری اور پرائیویٹ کی تو ایکول ہے دونوں کی۔ وہ بھی تھینکس ٹو جو میڈیکل اسٹوڈنٹس پچھلے رہ چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں کیس کیا تھا اور اس کیس کے تحت جو ہے وہ ان کا ایکول کر دیا گیا تھا پرائیویٹ اور پبلک ہاؤس آفیسرس کا۔ تو آج کل میرے خیال میں 60 to 65,000 منتھلی اسٹائپنڈ مل رہا ہے ہاؤس آفیسرس کو۔ ٹھیک ہے، اور جب وہ TMO ہو جاتے ہیں یا تو پھر کتنا؟ تو اگر TMO ہو جاتے ہیں، پارٹ 1 کلیئر کر کے آ جاتے ہیں تو ان کا اسٹائپن پھر وہی 4 ایئر پروگرام یا 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے، تو ان کے ہر ایئر کے حساب سے ان کا اسٹائپن ہوتا ہے۔ اور وہ اسٹائپن جو ہے فرسٹ ایئر میں 85,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم 1,10,000 1,20,000 تک فائنل ایئر میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے ایک بہت پیاری بات کی ہے کہ یہ آپ نے اس کو ایز اے ریٹرن آن انویسٹمنٹ لینا ہی نہیں ہے، جی جی آپ نے اس کو ایز اے خدمت خلق لینا ہے۔ جی جی واٹ موٹیویٹڈ یو ٹو بیکم اے ڈاکٹر؟ فرسٹ آف آل میں تو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جو سارے کے سارے ڈاکٹرز ہیں، تو بچپن سے انہیں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، جس طرح وہ مریضوں کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ایک بچپن ہی میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بڑوں کی طرح ڈاکٹر بنیں۔ تو دوسری اپنی خواہش بھی تھی اور دل بھی لگ رہا تھا کہ اس پروفیشن میں ہم آئیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس پروفیشن میں کہ آپ جتنا دو گے پیشنٹس کو، سوسائٹی کو، تو اتنا گھوم پھر کے آپ ہی کو ملے گا، چاہے وہ رسپیکٹ ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ نام ہو، سب کچھ اس میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو آپ CSS کو بھی چوز کر سکتے تھے، مسیحائی ہی کیوں؟ کسی زمانے میں میرا بھی دل تھا کہ میں CSS افسر بنوں گا، MBBS کرنے کے بعد ہی بنوں گا، لیکن وقت کے ساتھ جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں اور جتنا آپ کو ایک پیشنٹ آتا ہے وہ کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ میرے پاس پچھلے 1 مہینے میں ایک پیشنٹ آیا تھا، اس کو CA ریکٹم تھا اور وہ شدید درد کے ساتھ آیا تھا، اور جیسے ہی میں نے اس کو انجیکشن لگائی ہے اس کا پین ختم ہو گیا، وہ ہنستے مسکراتے گیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک CSS افسر کسی کو ہنسا نہیں سکتا، کسی کو مسکراہٹ نہیں دے سکتا، اور ہمارے پروفیشن میں یہ ہے۔ تو اس میں ایک سیٹسفیکشن کی بات ہوتی ہے کہ آپ سیٹسفائڈ ہوں، تو پھر آپ کا دھیان یہ CSS افسر اور ان چیزوں کی طرف اتنا فائنینشیلز کی طرف نہیں جاتا؟ نہیں جاتا۔ سر، ایمرجنسی میں آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 سال سے ایمرجنسی میں سروسز دے رہے ہیں، جی جی تو کس قسم کے پیشنٹس آتے ہیں اور پیشنٹس کا بیہیویئر کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیونکہ نارملی جو ہم خبریں دیکھتے ہیں تو پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو تکلیف ہے اس کا ذمہ دار ڈاکٹر ہے، سم ہاؤ یہ دیکھنے میں آتا ہے، جیسے ایمرجنسی سروسز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کس قسم کے پیشنٹس سے آپ کا پالا پڑتا ہے؟ پہلی بات، ہمارے پاس تو ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل ریلیٹڈ ہوں یا سرجیکل ریلیٹڈ ہوں۔ تو میڈیسن اور سرجری دونوں کے پیشنٹس آتے ہیں اور ہم سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں۔ بات ہے اصل میں شعور کی اور تعلیم کی۔ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہمارے پاس آتا ہے ان کو پتہ ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرتے، بلیم گیم نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر کی وجہ سے یا نرس کی وجہ سے۔ اکثر ہم انجیکشن لگا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ری ایکشن ہو گیا، تو یہ تعلیم یافتہ اور شعور یافتہ طبقے میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ جبکہ اگر آپ کے پاس لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس آتی ہے تو وہ ان کے ذہن میں کچھ ٹیبوز ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ انجیکشن مجھے گاؤں میں ڈاکٹر نے لگایا تھا، اب مجھے یہ ہو گیا ہے، ابھی میں اس لیے بڑے ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیماریاں پھیلتی ہیں، بیماریاں خود بھی بنتی ہیں وجود میں، اور اس کو وقت کے ساتھ آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔
تو اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. وہ آپ ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا علاج کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. اور ہماری ایک اچھی بات آج کل کے تعلیم یافتہ طبقے میں یہ ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اس میں جینڈر کی کوئی بات نہیں ہوتی. آج کل فیمیل پیشنٹس میل ڈاکٹر سے بھی علاج کروا رہی ہیں، اور میل ڈاکٹر فیمیل پیشنٹس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ اس طرح سے اس میں پازیٹیو باتیں آ رہی ہیں. لیکن جو ہمارا وہی لوور کلاس ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ میں میل ہوں تو میل ہی ڈاکٹر مجھے دیکھے، میں فیمیل ہوں تو مجھے فیمیل ڈاکٹر ہی دیکھے. تو کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ بری بھی ہیں. کیا فلمیں دیکھنے کا شوق ہے آپ؟ بالکل ہے. منا بھائی MBBS یا ڈاکٹر جی جیسی فلمیں وہ آپ نے دیکھی ہوئی، بالکل دیکھی ہوئی ہیں. ان کا حقیقت سے کتنا تعلق؟ حقیقت سے تو اتنا تعلق نہیں ہے. آپ کو منا بائی MBBS کی طرح لوگ تو میڈیکل کالجز میں کم ہی ملتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. میڈیکل کالجز میں جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پڑھاکو ہوتے ہیں، وہ پڑھتے بہت ہیں، اور اپنے کورس کے علاوہ بھی وہ ایکسٹرا کریکولر چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا بھی پڑھتے رہتے ہیں. ناولس ہو گئے، اسٹوری بکس ہو گئی، اخبار بھی کافی لوگ پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی تو بات نہیں ہے کہ منا بائی MBBS کی طرح لوگ آپ کو ملیں گے میڈیکل کالجز میں. وہ تو ایک مذاق کے طور پہ اور شغل لگانے کے لیے ایک فلم بنی ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا اتنا کوئی تعلق نہیں. آپ کا خیال ہے کہ اوور آل سب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، اور مطلب ہے وہ پیشنٹ کیئر کی ہی، کیونکہ ان کا شعبہ ہے تو وہ پیشنٹ کیئر ہی کرتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو اسکول میں آپ کو بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں، وہی میں سے آگے بن کے ڈاکٹرز ہی بنتے ہیں. تو وہ پہلے سے پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، تو وہ کالج میں آ کے بھی، یونیورسٹی میں بھی آ کے وہ اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، اور ان کا کافی دھیان ہوتا ہے پڑھائی کی طرف. اچھا سر، ایک اور دھبا جو سفید کوٹ پر لگتا ہے، معذرت کے ساتھ، قصاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا بچر ان وائٹ کوٹ جسے کہتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری تو یہ رائے ہے کہ جو بچرس ہیں، جو قصاب ہیں، وہ ڈاکٹر طبقے میں نہیں ہیں، بلکہ کویکس جو بیٹھے ہیں ان میں ہوتے ہیں. جو کویکس بیٹھے ہوتے ہیں، کمپاؤنڈر بیٹھے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہیں، ان میں یہ کمیشن کا سسٹم، پیشنٹ سے پیسے نکلوانے کے طریقے اور ان کو ڈیسیو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ان کو مرض ایک ہوتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے، دوائی کچھ وہ اور لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کہاں پیشنٹ نہیں ٹھیک ہونا ہے. لیکن ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ جان لیوا ہے. اس میں ڈاکٹر اگر پوری کوشش محنت کرے بھی تو وہ رزلٹ نہیں ملتے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اٹینڈنس آف دا پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جس میں پیشنٹ بگڑ جاتے ہیں، وہ یہ نان ڈاکٹر طبقہ جو اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کر کے جان سا دے کے لوگوں کو پیسے بٹور رہا ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ چونکہ ینگ ہیں اور آپ کی پرائیورٹی فائنینشیل نہیں ہے، اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں، شاید بائی دا ٹائم جب آپ کو تھوڑی سی پیسے سے زیادہ محبت ہو جائے تو آپ کے وچار بدل جائیں. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر بھی اسی معاشرے کا بندہ ہے، اس کی بھی مالی ضروریات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹری میں پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. جتنا آپ آگے جائیں گے قدرتی طور پہ آپ کو پیسہ ملتا رہے گا، اور آپ کی ضروریات سے بڑھ کے آپ کو ملے گا. تو کسی ایک اچھے بڑے ڈاکٹر کو کمیشن لینے کی اور یہ 2 نمبر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا آگے جاتا ہے اس کو اس سے زیادہ ہی پیسہ مل رہا ہوتا ہے. تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ 2 نمبر کام کرنے کی. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو چھوٹے سطح پہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، یا LHVs ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہیں، تو وہ پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں. اگر آپ سینئر ڈاکٹرز کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ دن میں لاکھوں روپے بھی کما رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ آ کے کمیشنز لے اور آگے پیچھے ہیرا پھیری کرے؟ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. سر، پشاور کا کوئی ایک بڑا ڈاکٹر، میں آپ نام بے شک نہ لیں، آپ کے خیال میں وہ دن کا کتنے پیسے اٹھا لیتا ہوگا؟ میرے خیال میں، مجھے تو اتنا نہیں پتہ ذاتی طور پہ، لیکن میرے خیال میں کہ 50,000 تک تو ایک کنسلٹنٹ کما لیتا ہے دن میں. یہ جو اکثر مریض شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر خیال نہیں رکھتے، تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ
وہ بیہائنڈ دا سینس کیا چل رہا ہوتا ہے جب مریض ایڈمٹ ہوتا ہے وارڈ میں, وہ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے, تو پیچھے جب جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا چل رہا ہوتا دیکھیے پیشنٹ جو ہوتا ہے ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ بس نرس آ رہی ہے, ڈرپ لگا رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈاکٹر آن ڈیوٹی, جونیئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہے, اس کو پچھلے 1 گھنٹے 2 گھنٹوں میں کتنی بار ڈاکٹر نے کال کیا ہوگا, یہ پوچھا ہوگا کہ میرے پیشنٹ کے وائٹلس کیسے ہیں, اس سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے, اس کا ڈرین میں کوئی ڈسچارج تو نہیں آ رہا ہے. وہ پوچھتے رہتے ہیں, لیکن وہ مریض کو دکھائی نہیں دیتا. ان کو لگتا ہے کہ میں بس یہاں پڑا ہوں اور نرس آ کے ڈرپ لگا کے چلی جاتی, اور یہی بات ہے. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اگر ہر گھنٹہ نہ ہو, تقریباً ہر 3-4 گھنٹے جو سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جونیئر ڈاکٹر کو کال کر کے اپنے مریض کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے کہ اس کا جی سی ایس کیسا ہے, اس کا وائٹلی وہ کیسا ہے, اور پین ہے نہیں ہے, ڈسچارج آ رہا ہے نہیں آ رہا, بلڈ لاس ہے نہیں ہے, یہ سب کچھ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے مطابق جونیئر ڈاکٹر نے پیشنٹ دیکھ کے وہ آگے انفارمیشن پاس کرتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. اور اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پیشنٹ کو اچانک سے کچھ ہو گیا ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر آن ڈیوٹی اپنے سینئر کو انفارم نہیں کرے گا. اگر وہ نہ کرے تو اس نے تو ایک کرائم کیا ہوا ہے. تو کوئی اپنے اوپر کرائم پہ ذمہ داری لینا چاہے گا؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا, بلکہ وہ فوری طور پہ اپنے سینئر ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ سے بے تحاشا بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ جلدی آ کے اس کو دیکھ لیں. تو اگر اس کو ری اوپن کرنے کی ضرورت ہو یا تھوڑا بہت ڈریسنگ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر جو ہے اپنے پیشنٹس کا پوچھتے نہیں. پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی کہ لاہور میں ایک سرجری ہوئی ہے اور اندر تولیہ رہ گیا ہے. کیا یہ بات سچ ہوتا ہے یا یہ ہم جھوٹ سن رہے ہوتے ہیں؟ تولیے بندے کے اندر رہ جاتے ہیں. آپس کی بات ہے, ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں, ان سے تولیے تو نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے, لیکن کاٹن سویبز ہوتے ہیں اور باس پیسز ہوتی ہیں, وہ کبھی کبھار رہ جاتی ہیں. اور آج کل تو ایڈوانس ہسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باس پیسز ہوتے ہیں ان کو ایکس رے کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, تو وہ کلوجر سے پہلے ایک ایکس رے کروا لیتے ہیں اور اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ گاس پیس تو کوئی نہیں اندر رہ گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے یا ڈاکٹر لاپرواہی کرتے ہیں. دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ گاس کاؤنٹنگ کے لیے او ٹی میں ایک خاص بندہ کھڑا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے 15 گاز لگے ہیں, تو جب تک وہ او ٹی میں وہ بندہ آپ کو یہ کلیئرنس نہ دے کہ بھئی میرے پاس 15 گاز ہیں, تو تب تک کلوزر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں پہلے زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ہمارا یعنی 1950s اور 60s میں وہ سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں تھا. ابھی تو باقاعدہ او ٹیز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں, آپ کو ہر طرح کا لیول پہ ٹیکنیشین ملے گا. اس ایک ٹیکنیشین کا ایک کام ہوتا ہے, دوسرے ٹیکنیشین کا دوسرا کام ہوتا ہے, اور آپ کو جب تک گاس کاؤنٹ کلیئرنس نہیں ملتی تو آپ آگے کلوزر کرتے ہی نہیں ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں سوری میں اس کو بار بار تھوڑا کمرشل ورڈز یوز کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں کتنے ڈاکٹرز آن ایوریج پر ایئر نکل آتے ہیں, اور پھر ان کی کھپت کہاں ہوتی ہے مختلف سرکاری اور نیم سرکاری اسپتالوں میں؟ دیکھیے پشاور کے سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 8-10 میڈیکل کالجز ہیں, اور ہر میڈیکل کالج ہر سال 100 کینڈیڈیٹس کو ڈاکٹر کی ڈگری دیتا ہے. تو آپ کو بڑے آرام سے 800 سے 1000 ڈاکٹرز تو صرف پشاور بنا کے دے رہا ہے. آپ کے سوات میں, آپ کے بنو میں, آپ کے ڈی اے خان میں, مختلف جگہوں پہ مختلف میڈیکل کالجز ہیں, تو وہ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں. تو آن ایوریج میرے خیال میں کے پی کے سے صرف آپ کو بڑے آرام سے 1500-2000 ڈاکٹر مل رہے ہیں. تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیچنگ پروفیشن میں چلا جاتا ہے, میڈیکل کالجز میں ٹیچنگ کے سائٹ پہ چلا جاتا ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ میڈیکل کریئر ایز کلینکل سکلز کے طور پہ وہ اپنا لیتے ہیں اور وہ کلینیشنز بنتے ہیں. تو کلینیشنز جو ہوتے ہیں پھر اس میں نے آپ کو بتایا کہ ایچ او, ایم او اور ٹی ایم او کے لیولز ہوتے ہیں, اور پھر فردر انہوں نے اگر اپنی 5 ایئر یا 4 ایئر پروگرام جو ان کا ٹریننگ کا ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے ایگزام پاس کر کے وہ کنسلٹنٹس بن جاتے ہو. پھر کنسلٹنٹس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ لیولز ملتے ہیں, سینئر رجسٹرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر. تو راستے بہت ہیں. ڈاکٹر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کم بن رہے ہیں, اور کیونکہ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ڈاکٹرز فوراً چلے جاتے ہیں باہر کی ملک کی طرف, وہ ان کا رخ ہوتا ہے اور وہ باہر جا کے وہیں سیٹل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے زیادہ تر ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں,
جو پیچھے رہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پاپولیشن کے لیے ابھی بھی ناکافی ہیں۔ ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، کیا ڈاکٹر بھی بے روزگار ہوتے ہیں؟ جب تک آپ کی اپنی مرضی نہ ہو گھر میں لیٹنے کی تو آپ بے روزگار اچھا، ڈاکٹر بے روزگار نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بے روزگاری زیادہ ہے تو ڈاکٹر بھی بے روزگار ہے۔ اگر ڈاکٹر کچھ بھی نہ کرے تو اپنے علاقے میں کلینک کھول کے بھی بڑا آرام سے وہ کام چلا سکتا۔ ملک میں بہت سارے میڈیکل کالجز ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو یہاں پہ بڑے شہر میں کسی میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، تو وہ کسی دور دراز کے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ، کیا اس کو ملنے کا ایسا چانس ہوتا ہے کہ ایوریج اسٹوڈنٹس ادھر چلے جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ ایم ڈی کیٹ کلیئر کرنے کے بعد جو ہوتے ہیں کے ایم یو کی طرف سے آپ اپنا پورٹل بناتے ہیں، تو اس پورٹل میں آپ کے میٹرک کے مارکس، ایف ایس سی کے مارکس اور ایم ڈی کیٹ کے مارکس ڈال دیے جاتے ہیں، جو ایک پرسنٹیج نکالتا ہے۔ پھر وہ پرسنٹیج کی لسٹ لگتی ہے، آپ میرٹ میں کس نمبر پہ آ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جتنا آپ میرٹ میں اوپر ہوں گے تو پہلے آپ کو سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ مل جائے گا۔ جب سرکاری میڈیکل کالجز ان کی سیٹس فل اپ ہو جاتی ہیں تو جو باقی رہ جاتے ہیں ان کو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا آپشن دیا جاتا ہے۔ تو اس میں وہی بات، جو افورڈ کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو داخلہ لے لیتے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ پھر نیکسٹ ایئر کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے میرٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی بات تو نہیں، لیکن ابو ایوریج اسٹوڈنٹ جو تھوڑا بھی پڑھنے لکھنے والا ہو، اس کو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو داخلہ مل جاتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ دور دراز علاقے میں کوئی میڈیکل کالج ہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹس کو لیتا ہے اور قابل لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں جو میڈیکل کالجز بنوں میں ہیں، جو سائٹ پہ بنی ہوئی ہیں، وہاں کا میرٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو پشاور میں موجود ہے ان سے زیادہ ہے۔ جو اسٹوڈنٹ جن کو یہاں صوبے میں میرٹ لسٹ میں وہ نہیں آئے، یا وہ اپنی افورڈیبلٹی کی وجہ سے پرائیویٹ میں نہیں جا سکتے، تو کیا وہ صوبے سے باہر جیسے آزاد کشمیر میڈیکل کالج یا کسی اور دور سائٹ پہ یا سندھ میں کسی ایک میڈیکل کالج میں کیا وہ ایڈمیشن لے سکتے؟ بالکل جی، آپ کی وہی میٹرک، ایف ایس سی مارکس اور ایم ڈی کیٹ کے مارکس ہوتے ہیں، آپ دوسرے صوبوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور دوسرے صوبوں میں تو آپ کو پتہ ہوگا پہلے یہ ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ابھی فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے فاٹا کے باقاعدہ پنجاب میں، سندھ میں سیٹس ہوتی تھی، انکلوڈنگ بلوچستان، ان کی بلوچستان کی بھی پنجاب اور سندھ میں سیٹس ہوتی تھی، تو ان کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے وہ میڈیکل کالجز میں داخلہ لے لیتے تھے بآسانی دوسرے صوبوں میں۔ آخر میں آپ کوئی اپنا انٹرسٹنگ کوئی واقعہ جو ایمرجنسی میں جو آپ کو چیز جو آپ کو اندر سے دل کو لگی ہو، کوئی اگر ہے ایسا کوئی بات آپ؟ میرا ایک بڑا یادگاری واقعہ ہے۔ میں ایک دن مارننگ میری شفٹ تھی پی جی ایس میں بیٹھا تھا کاؤنٹر پہ، تو 2-3 بندے آ جاتے ہیں، ای آر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور ہمارے پورٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر زرق کون ہے؟ تو اس پورٹر نے بڑے دھیمے آواز میں کہا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ خیر، یہ مجھے مارنے پیٹنے کے لیے ہیں، کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ آئے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر زرق ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ دیں، ہم آپ کا ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، آپ نے ہمارے ایک بے ہوش مریض کو جگا دیا تھا، حالانکہ ہم کرک سے آ رہے تھے اور کوئی ڈاکٹر جو تھا اس پہ سمجھ نہیں رہا تھا، آپ ادھر آئے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ علاج ہے، یہ کر کے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے موٹیویٹ بھی کیا کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا بھی دی ہوئی ہے، اور اتنے دور سے وہ میرے لیے صرف آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں، ایمرجنسی میں ہوا تھا، میری نائٹ شفٹ تھی اور پیشنٹس آئے تھے۔ ایک پیشنٹ آیا تھا، فیمیل پیشنٹ تھا، اس کو فائر آرم انجری ہوئی تھی، بلٹ انجری تھی اس کو، اور اس کے جو اٹینڈنٹس تھے وہ 10-12 بندے ہمارے ایمرجنسی میں آئے تھے، اور بغیر لیگل ڈاکومنٹیشن کے، بغیر ایف آئی آر کے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے، پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ میڈیکو لیگل کیس جو ہوتا ہے جیسے کہ فائر آرم انجریز، اسٹیب انجریز، یہ انٹرٹین نہیں کرتا ہے۔ وہ آئے تھے میرے پاس، وہ اس بضد تھے کہ میں اس مریض کو بغیر کسی ایف آئی آر درج کیے ہوئے اور بغیر پولیس کو اطلاع کیے ہوئے اس مریض کو میں ایڈمٹ کر دوں آئی سی یو میں، جس پہ میں مکمل طور پہ انکاری تھا۔ ہاں، ہم نے مریض کی جو فرسٹ ایڈ تھی وہ ہم نے پرووائڈ کی تھی، وہ بی پی ڈراپ کر رہا تھا، بی پی ڈراپ کرنے کے لیے ہم نے ایک ڈرپ لگائی تھی ہیموسیل کی، اور سیچوریشن ڈراپ کر رہے تھے، آکسیجن ان کا کم تھا تو ہم نے آکسیجن ماسک لگایا ہوا تھا۔ لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ بلڈ پریشر کیوں گرا رہی تھی،
اس کے لیے کوئی سرجری کی ضرورت تھی تو اس کی محکم علاج کے لیے ان کو سرکاری اسپتال جانا چاہیے تھا جہاں ایف آئی آر درج کر کے اس کا علاج ہوتا، لیکن وہ بضد نہ خدا جانے کہ انہوں نے اس لڑکی کو خود شوٹ کیا تھا کہ کیا بات تھی، وہ بغیر ایف آئی آر کیے ہوئے علاج کروانا چاہتے تھے۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایسے بھی اٹینڈنٹس مریض کے ملتے ہیں جو آپ پہ دباؤ ڈال کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، لیکن میں سب جونیئر ڈاکٹرز کو یہ کہوں گا کہ کسی غیر قانونی کام کے لیے کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ جو ہاسپٹل پالیسیز ہوتی ہیں اور جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے۔